مزارات کے اوپر ان کی شہادت کی پوری داستان لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اموی حکومت کے ہاتھوں یہ شہید ہوئے. گویا ایک ایسا معاشرہ جہاں پر دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ یہ اور امت کے نہیں تھا، خاموشی تھی. اس خاموشی کو حسین ابن علی نے توڑا ہے، اور حسین ابن علی نے اس خاموشی کو توڑنے کے بعد اصل فتنے کی نشاندہی کی ہے کہ فتنہ کیا ہے. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ رسول کی مسند پر، خلافت الہیہ کی مسند پر جو لوگ براجمان ہیں، جو شخص براجمان ہے، اس کا دور دور تک نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے. شارب الخمر، چونکہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے خطبے ہیں جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کے دوران جو ان کے خطبے تھے، جو ان کے مکتوبات تھے، جو ان کے کلمات تھے، کلمات قصار، یہ سارے مختلف لوگوں نے جمع کیے ہیں اور کتابی شکل میں موجود ہیں. ان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کا بنیادی مقصد لوگوں کو ظلم، ستم، دہشت، وحشت اور بربریت سے نجات دلانا. آج دہشت گرد کا کرنا، مدینہ منورہ میں دہشت گرد بھیجے گئے، حاجیوں کے لباس میں بھیجنے کا پروگرام تھا کہ دہشت گرد جائیں گے، خود کو شاملاور اس کو بدل لیں. جی جی جی. جب یہ اور پھر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ اصل ہاتھ کو بے نقاب کروں کہ ان کے پیچھے تو اصل ہاتھوں کو بھی دہشت گردوں کو بے نقاب کرنا، یہ واقعہ ہمیں درس نہیں دیتا ہے. یقینی طور پر میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ کربلا ایک دانشکدہ ہے. اس کے جن جن پہلوؤں پر آپ غور کریں گے محسوس کریں گے کہ آپ کے زمانے کے تمام حالات پر کربلا منطبق ہے. کئی چشمے پھوٹتے ہیں، بالکل کئی چشمے پھوٹتے ہیں اور حکمت کے چشمے ہیں، یعنی آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. حسین ابن علی 61 ہجری میں رسول کریم کے واحد فرزند تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ دین کا جو حلیہ بگاڑ کر یزیدیت کو دین کا لباس پہنا دیا گیا ہے اس کو بے نقاب کر کے بتا دیا جائے کہ دین کیا، دین کا لباس. امام حسین نے کر کے دکھایا. آج بھی ایسا ہی ہے. جو لوگ قتل کرتے ہیں، جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، جو لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں، جو لوگ بم رکھ کر بے گناہ لوگوں کو اڑا دیتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں امامگاہوں میں، چرچوں میں، بازاروں میں، جنازوں میں، عید کی نمازوں میں، بالکل یہ یعنی بربریت کی وہ داستانیں ہیں جن کی مثال شاید بنی امیہ کے اپنے دور میں بھی کم ملتی ہے. گویا یزیدیت اور بربریت اس نے نئی شکل میں پاکستان کے اندر اور بعض دیگر ممالک میں جنم لیا ہے. روح وہی خارجیت والی روح ہے، نظریہ وہی خارجیت والا نظریہ ہے کہ آپ کے علاوہ سب باطل ہیں، آپ حق پر ہیں اور آپ جس کو قتل کریں، جس کو چاہے قتل کریں، آپ کے پاس کھلا پروانہ موجود ہے. یہی کام تکفیری گروپ ہے کہ آپ اپنے علاوہ ہر آدمی کافر ہے، اور کافر بھی ایسا جو قتل ہے. دیکھیں کو جب سامنا تھا خوارج کا تو اس وقت کی اگر پوری تاریخ آپ سامنے رکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس دور کے خوارج نے علی علیہ السلام کے بارے میں بھی اعلان کر دیا تھا کہ علی دین سے خارج ہو گئے ہیں. اب میں وہ لفظ کہتے ہوئے بھی مجھے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ کہا علی کافر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ. اب اگر علی کافر ہے تو پھر کائنات میں مسلمان کون ہے؟ اگر علی ایسے ہیں تو پھر کائنات میں موحد کون ہے؟ تو یہ بھی فرمایا نا کہ ہمیں بس قرآن دے دو، ہمیں پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ یہ تو ایسے قرآن ہمارے لیے کافی ہے. وہ روح، لہذا آپ نہج البلاغہ جب پڑھتے ہیں تو امیر المومنین وہاں پر کہتے نظر آتے ہیں کہ فقعت عین الفتنہ، ایک ایسا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا جس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑے ارادے کی ضرورت تھی. میں رات بھر سوچتا کروں، قابلہ ہے کہ مسلمان کو مار رہے ہو، خاموش رہوں تو دین برباد ہو جاتا ہے. فرمانے لگے کہ میں نے آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو اگر میں ختم نہ کروں تو میرے علاوہ کسی میں ہمت نہیں ہے ختم کرنے کی. لہذا میں نے ارادہ کیا اور اس کے بعد فقعت عین الفتنہ، فتنے کی آنکھ میں نے اس طرح سے اکھاڑ دی کہ اب کسی کو جرأت نہ ہو اس انداز میں اسلام اور دین کے ویلیوز اور اقدار کا مذاق اڑائے. آج وہ خارجیت تاریخ میں چھپی رہی اسی طرح سے جس طرح سے خاک
کے نیچے جو ہے انگارے چھپے ہوتے ہیں. آج اسی خارجیت نے دوبارہ سر اٹھایا ہے. اس خارجیت کی علامات اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہی علامات ہیں جو یا آپ کو خوارج سے نہروان کی جنگ میں نظر آتے ہیں یا جو کربلا کے اندر نظر آتے ہیں کہ رسول زادے کو جلدی قبل نماز پڑھ سکیں، کو جلدی اسیر کرو اور ان کے مال و متاع کو لوٹ لو تاکہ ہم عشاء کی نماز پڑھ سکیں. یعنی نماز بھی ہے، لوٹ بھی ہے، اللہ سے دشمنی بھی ہے اور نماز بھی ہے. یہی چیز اس وقت پاکستان میں بھی آپ کو نظر آتی ہے. بعض دیگر دنیا کے حصوں میں بھی یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے. گویا جب آپ کربلا کو پہچانتے ہیں تو آپ کو اپنے معاشروں میں کربلا کی ان حقیقتوں کا انطباق کرتے ہوئے آسانی ملتی ہے. ناظرین، ہماری مولانا محمد امین شہیدی صاحب سے گفتگو جاری ہے. یہاں پر لیتے ہیں مختصر سا اشتہاری وقفہ. Beautify my life. Upright freezer and fridge together. مولانا محمد امین شہیدی صاحب سے گفتگو جاری ہے. ان سے مزید سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. مولانا صاحب، آپ مسلمانوں کے تمام فرقوں، تمام مسالک میں اتحاد بنانے کے لیے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، اور اس حوالے سے پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی آپ کی خاصی عزت ہے. مشکلات آپ کو کیا پیش آتی ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام دنیا میں غلبے کے لیے آیا ہے، اور یہ جو 21ویں صدی ہے یہ بہرحال عالم اسلام کی بیداری کی صدی ہے. لیکن اسلام کو جس چیز نے سب سے پہنچایا، اسلام کے اندر کے فرقوں کے آپس کے وہ اختلافات ہیں جو گزشتہ 14 صدیوں سے کبھی بھی حل نہیں ہو سکے. مشکل یہ ہے کہ ان اختلافات کو بڑھاوا دینے کی کوشش دوستوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور دشمنوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. ہم اگر ایک علمی اور تحقیقی جائزہ لیں اسلام اور اسلام کی تعلیمات کا، تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جتنے بھی مکاتب فکر اسلام کے دامن میں پرورش پا کر وجود میں آ چکے ہیں، ان کی مثال گائے کے اس تھن کی طرح سے ہے جس میں 4 وہ ہوتی ہیں، جس سے بھی آپ نکالنا چاہیں دودھ ہی نکلتا ہے. اسلام ایک مقصد ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ سارے کے سارے رستے ہیں، اور ان رستوں کے وجود میں آنے کی وجہ فہم کا اختلاف ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. لیکن جب ہم تھوڑا سا تحقیق کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان مشترکات کی اور جو اختلافات ہیں وہ فہم کے اختلاف کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، اور وہ 5% کم ہے. اب یہاں پر کچھ تو ہمارے اندر کے دکانداروں کو یہ فرصت ملتی ہے کہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے 95% کو تو آپ کنارے پہ رکھ دیں، ان 5% کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری طرف وہ قوتیں جن کے مفادات اسلامی دنیا کے اندر ہیں،
جن کی نگاہ تیل پر ہے، جن کی نگاہیں آپ کے ذخائر پر ہیں، جن کی نگاہیں آپ کی آباد سرزمینوں پر ہیں، ان کی نگاہ میں آپ کی امت مسلمہ کا کٹھے ہونا اور ایک عالمی طاقت بننا ہمیشہ سے کھٹکتا ہے۔ اور اسلام، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ غلبے کے لیے آیا ہے، اس وقت بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات کے اندر وہ گہرائی اور وہ کشش موجود ہے کہ آپ کا پورا یورپ اور پورے امریکہ میں جس تیزی کے ساتھ دین پھیل رہا ہے، سابقہ آپ سروے رپورٹس پڑھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر روز ایک کلیسا گرتا ہے، منہدم ہوتا ہے، بکتا ہے، اس کی جگہ ایک مسجد جنم لیتی ہے، تعمیر ہوتی ہے، یعنی یہ ہر روز کی روایت ہے۔ اب اس صورتحال کے پیش نظر ہمارے دشمنوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسلامی دنیا کو آپس میں لڑایا جائے، تقسیم کیا جائے، اور اس کے لیے ایک اچھا ہتھ کنڈا ان کے پاس ہے کہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان اس طرح سے فاصلے پیدا کر دو کہ حکمران ہمارے ہوں اور عوام ہمارے نہ بھی ہوں، تو ان پر جو ہے ہم ان کو مسلط کر سکیں۔ اس وقت اسلامی دنیا میں جتنے حکمران اسلامی ممالک کے اندر مسلط ہیں، وہ بالعموم امریکہ اور یورپ کے حمایت یافتہ لوگ ہیں۔ اب ان کی مشکل کیا ہے؟ وہ اگر اپنی حکومت قائم رکھنا تو ان کو، اور یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اب اگر وہ عوام کی ترجمانی کرنا چاہیں تو امریکہ برداشت نہیں کرتا ہے، اور اگر عوام کی مفادات کی حفاظت کرنا چاہیں تو عوام کی ترجمانی نہیں ہوتی۔ تو صاحب اس لیے یہ بھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی معیشت ایک جیسی ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کو، مثلا یہ ہے کہ امریکہ یہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے تجارت کرے، ایران سے تجارت نہ کرے، صحیح بات ہے، ایران سے نہ کرے، دور بیٹھے ہوئے دوحہ قطر سے ضرور کرے۔ بالکل صحیح بات، یہ کیا بالکل صحیح بات منطق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ دیکھیں، ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ بھئی ہمسائے بدلتے نہیں ہیں، ہمسائے وہیں پر رہتے ہیں جہاں پر وہ ہیں، دوست بدلتے ہیں۔ ہم نے قیام پاکستان سے لے کر اب تک اپنی ترجیحات میں اس اصولی چیز کا خیال نہیں رکھا، لہذا ہم اپنے ہمسایوں سے ہمیشہ امریکہ کے کہنے پر یا ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے الجھتے رہے۔ اب اگر آپ کے کرنا چاہیں تو آپ کی مشترکہ منڈی ہونی چاہیے، اگر اس علاقے کی معیشت کو آپ مضبوط کرنا چاہیں تو آپ کی مشترکہ بینکاری ہونی چاہیے، آپ کی مشترکہ زراعت کے پروجیکٹس ہونے چاہیے۔ اس علاقے کا تیل 7 سمندر پار اگر جا سکتا ہے تو اس علاقے میں کیوں نہیں یوز ہو سکتا؟ اس علاقے کی گیس اگر 7 سمندر پار جا سکتی ہے تو اس علاقے میں کیوں نہیں یوز ہو سکتی؟ ہم جس مشکل کا شکار ہیں وہ یہی ہے کہ ہماری معیشت ان اداروں کے ہاتھ میں ہے جو ادارے امریکیوں کے زرخرید لونے ہیں یا زرخرید ادارے ہیں، لہذا ہماری معیشت بھی ان کی قیدی ہے، ہماری آزاد سیاسی پالیسی بھی ان کی قیدی ہے، نتیجتاً جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ہم کریں گے اور جو کچھ وہ نہیں چاہیں گے وہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ انڈیا سے تجارت ان کے کہنے پر کریں، اپنے فیصلے کی، ہم یہ کہتے ہیں اپنے تمام ہم بناؤ۔ ایک ایسا نیٹ ورک ہے، میں ایران بھی گیا، چاول ایران میں اچھا نہیں ملتا، پاکستان میں اچھا چاول ہے، وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان سے تجارت ہو، وہ نہیں چاہتے، ہمارا فروٹ ہے اس کو پوسٹ پہ پڑا رہتا ہے، کلیئرنس نہیں ہونے، تو گویا پاکستان، ایران اور تمام اسلامی ملکوں نے انہوں نے ایسے ایسے گروپ پیدا کر لیے، ایسے ایسے ڈان پیدا کر دیے، کوئی ان ملکوں کے دوران اگر لوگ چاہیں بھی حکومتوں سے ہٹ کر تو تجارت نہیں ہونے دیتے۔ اس سلسلے میں دیکھیے، میں نے چونکہ کافی اس پر کام کیا ہے خود، اور میرا اپنا بھی بیک گراؤنڈ بزنس کا ہے، تو میں اس حوالے سے جس زمانے میں ایران میں گندم نہیں تھا اس زمانے میں پاکستان میں گندم پر میں نے کام کیا تھا اور مجھے اس کے بہت سارے تجربات حاصل ہوئے۔ اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے کہ ایران ایک بہت بڑی مقدار میں چاول پاکستان کے اندر سے جاتا ہے، لیکن ایک مشکل یہ ہوئی ہے کہ جب کبھی اقتصادی روابط ان دو ملکوں کے استوار ہونے لگتے ہیں، کہیں پر کسی مسجد میں، کہیں پر کسی امام بارگاہ میں، کہیں پر کیڈٹس کو، کہیں پر کسی اور چیز کو اس طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے، یا پھر یہاں
گروپس بھیجے جاتے ہیں جو زاہدان میں، زابل میں، کچھ اور علاقوں میں ان کے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر وہی کشیدگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں